السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپسی معاملات۔ اس ضمن میں آپ کو بڑی تفصیل سے وہ روایات دے چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے تھے اور حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی اس پر پھر بات ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کس قدر عزت اور احترام سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں کتنی اعلیٰ رائے رکھتے تھے۔ آئیے ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں اچھالا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپسی معاملات جو ہوئے، جسے ایک رنگ دیا جاتا ہے جو جنگ صفین کی صورت میں سامنے آیا، اس کو ایک عجیب سا رنگ پہنایا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تو جناب بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جنگ تھی جو بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر کسی سے آپ کو اتنا زیادہ مسئلہ ہو کہ آپ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہوں تو پھر ایسے شخص کے ساتھ تو کوئی بھی رشتہ داری کرنا قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بنو عبد المطلب ابن ہاشم سے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان جو بنی عبد الشمس ہے، ان کے درمیان ہم بہت سارے ایسے معاملات دیکھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آئیے آپ کو تھوڑا سا علم جو ہوتا ہے نا، نسب کا علم الانساب جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب اور عبد المطلب کے والد ہیں ہاشم، اور ہاشم کے جو والد ہیں، ان کے جو فادر ہیں، وہ ہیں عبد مناف۔ عبد مناف کے دو لڑکے ہیں، ویسے تو کئی لڑکے ہیں، ان میں سے دو لڑکوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہیں ہاشم اور دوسری طرف ہے عبد الشمس۔ عبد الشمس کے بیٹے ہیں امیہ، جن سے بنو امیہ نکلی، اور ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، جن سے بنو عبد المطلب نکلی۔ تو عبد المطلب کے دادا کون ہے؟ عبد المطلب کے دادا عبد مناف، اور امیہ کے دادا کون ہے؟ عبد مناف۔ تو یہاں پر جا کے دونوں کا نسب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت معاویہ کے والد کون ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سفیان کے والد کون ہیں؟ حرب کس کا بیٹا ہے؟ امیہ۔ تو حضرت معاویہ کے پردادا کون ہیں؟ امیہ۔ تو حضرت معاویہ عبد مناف پر اور حضرت علی عبد مناف پر دونوں کا نسب مل جاتا ہے۔ تو دونوں عبد مناف کی دو شاخیں ہیں، ایک بنو ہاشم سے ہے اور ایک بنو عبد الشمس سے ہے، اور ہاشم اور عبد الشمس بھائی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سارے ریلیشن شپس آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں اور عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں۔ تو بڑی قریبی رشتہ داری یوں ہے۔ اچھا، آپس میں رشتہ داریاں بہت ساری بعد میں بھی ہوئیں۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا ہوتا بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان اس طرح کا کہ آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا جانی دشمن ہے، اسے تو ہم آگے نہیں نکلنے دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو کوئی اس طرح کی رشتہ داریاں کرتا جو میں آپ سے ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، انہوں نے اپنی بیٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، بیضاء بنت عبد المطلب ہاشمیہ قرشیہ، ان کی شادی انہوں نے بنو امیہ میں قریظ بن حبیب بن عبد الشمس سے کر دی۔ عبد الشمسی کی اولاد ہے نا امیہ کا بھائی ہے حبیب، ان کا بیٹا ہے قریظ۔ تو بنی عبد الشمس میں شادی ہوگی کس کی؟ حضرت عبد المطلب کی اپنی سگی بیٹی جو حضور کی سگی پھوپھی ہے، اور ان کی اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے اروا، اور اروا کی شادی ہوئی بنو امیہ میں، جہاں سے حضرت عثمان ابن عفان پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عثمان ابن عفان بنو امیہ سے اگر تعلق ہے تو حضرت عثمان کی ماں کا تعلق کدھر سے ہے؟ حضرت عثمان کی نانی حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے، حضرت عثمان کی نانی حضور کی پھوپھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا کلوز ریلیشن۔ حضرت عثمان پر بات کرنے والوں، یہ بھی تو دیکھو کہ حضرت عثمان کا تعلق بھی بنو عبد المطلب سے جڑ جاتا ہے، ننیال ہی سے صحیح۔ اب آ جائیں حرب ابن امیہ کی طرف۔ حرب ابن امیہ جو میں نے آپ کو بتایا ابو سفیان کے والد ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی ام جمیل جس کا نام اروا تھا، اروا بنت حرب، اپنی بیٹی ام جمیل جس کا نام کیا تھا؟ اروا بنت حرب، اس کی شادی کس سے کی؟ حضور کے چچا ابو لہب ابن عبد المطلب۔ یہ زمانہ
جاہلیت کی شادیاں ہیں. اگر زمانہ جاہلیت میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو کوئی اپنی بیٹی دشمن کے بیٹے کو دیتا ہے ہیں؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، حضرت زبیر کی والدہ، حضرت زبیر کے والد عوام کی بیوی. حضرت زبیر کے والد جو ہے نا عوام، جو حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں، ان سے شادی ہونے سے پہلے صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کی شادی حارث ابن حرب سے ہوئی تھی، جو حضرت معاویہ کے چاچا ہیں، ابو سفیان کے بھائی حارث سے شادی ہوئی تھی. پھر حارث جب فوت ہو گیا تو اس کے بعد حضرت صفیہ کی شادی حضرت خدیجہ کے بھائی سے ہوئی، عوام سے، عوام ابن خویلد، پھر آگے جن سے حضرت زبیر ابن عوام پیدا ہوئے. اسی طرح ابو سفیان جو اموی ہیں، ان کی صاحبزادی ہند بنت ابی سفیان حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے نکاح میں، حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب. عبد المطلب کے ایک بیٹے حارث ہیں، جو عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حارث، ان کے پوتے کی شادی ابو سفیان کی بیٹی سے ہوئی. تو یہاں ان کی آپس کی شادیوں کو مکمل طور پر شمار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان کے درمیان عداوتیں اور نفرتیں ہرگز نہ تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت معاویہ کی بہن ہیں. سمجھ آئی بات؟ جب اللہ عز و جل نے یہ بات اتنی کھول کے ہمارے سامنے بیان فرما دی ہے تو پھر آگے کیا بات رہ؟ چنانچہ اہل بیت اور صحابہ کرام آپس میں ان کا تعلق مودت و اخوت کا تھا، وہ معاملہ نہیں تھا جس طرح معاملہ بیان کیا جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات بھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ خالو جو ہوتا ہے نا، خالو یا پھپھا، یہ نامحرم ہوتا. ہمارے ہاں تو اس کا اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بھی خالہ کا شوہر ہے، خالہ کا شوہر بھی نامحرم ہے. اس لیے جس چیز کی ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں شامل نہ کرو، یعنی ایک وقت میں دونوں سے شادی نہ رکھو. خالہ سے شادی تھی، ختم ہو گئی، بھانجی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ کی بھانجی مطلب اس کی بیوی کی بھانجی. اسی طرح پھپھا کا معاملہ بھی. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بھانجی امامہ سے جو شادی کی. آپ کو پتہ ہے امامہ کون ہے؟ امامہ بنت العاص بن ربیع. ٹھیک ہے، ان کا تعلق ڈائریکٹ امیہ کی اولاد سے نہیں تھا، لیکن عبد الشمس کی اولاد سے تو تھا. عبد الشمس کی امیہ کے علاوہ ایک اور بیٹے تھے عبد العزا. عبد العزا کے بیٹے تھے الربیع. الربیع کے یہ بیٹے تھے ابو العاص. اچھا، اور کمال کی بات دیکھیں کہ ابو العاص کی جو والدہ ہیں، خالہ ان کا نام تھا، وہ حضرت خدیجہ کی بہن ہے. تو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف کے حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ابو العاص کا تعلق عبد الشمس قبیلے سے. اور انہیں حضور نے اپنی بیٹی زینب دی، جن سے پھر امامہ پیدا ہوئی، جن کی شادی حضرت علی سے ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا کلوز نٹنگ ہے یہ ساری؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ تفصیلات سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، کیونکہ کافی عرصے تک میں نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے، اسی لیے مے بی آئی کین سے دیز تھنگس مچ کوئکر دین یو کین گراسپ. میں ان چیزوں کو زیادہ تیزی سے کہہ رہا ہوں اور آپ اس کو اتنی تیزی سے نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، تو بار بار سن کے لکھ لیں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ حضرت فاطمہ کی بہن زینب کی بیٹی امامہ ابو العاص ابن ربیع کی بیٹی تھی، کہ باپ ابو العاص ابن ربیع ہے، ماں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ابو العاص ابن الربیع ان کا تعلق بنی عبد الشمس سے ہے. اور بنی عبد الشمس اور بنی ہاشم کے درمیان ایک عداوت کا سلسلہ بتانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام ان کے آپسی تعلقات ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طرح اور بہت سے ان کے آپس میں رشتے موجود ہیں. مقصد یہاں پر ایک چیز کو
بتانا نہیں ہے، مقصد آپ پر اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ آپس میں کیا معاملات رہے۔ اور کوئی تو وجہ ہوگی کہ اہل بیت میں، ائمہ اہل بیت نے اپنے بیٹوں کے نام جہاں ابو بکر و عمر رکھے وہاں اپنے بیٹوں کے نام عثمان بھی رکھے۔ اس پر پھر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے کہ خلفاء الراشدین المہدیین میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام اہل بیت میں کس قدر وافر مقدار میں موجود ہے۔ اب اس پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، عثمان نام کے دو اور بھی صحابی تھے، عمر نام کے بھی اور لوگ ہوں گے، اور ابو بکر تو کنیت ہے، نام تو نہیں ہے، لیکن نام آج آپ اپنے بچوں کا ابو بکر رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ معاشرے میں ابو بکر نام کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے کنیت تھی، بعد میں نام بن گیا۔ یہی تو اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ ان سے جس شے کی نسبت جڑ جائے وہ درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہوتا حضرت علی کو حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر سے، تو اس نام کے ہزاروں لوگ ہوں، یہ نام ہی نہ رکھتے اپنے بچوں کے۔ کوئی نام رکھتا ہے ایسے ناموں پر جن لوگوں سے آپ کو بغض ہو؟ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں، وہ تقیہ تھا، حضرت علی تمہارے جیسے جھوٹے نہیں تھے۔ یہ جھوٹ بولنا تمہیں گھٹی میں پلایا گیا ہوگا کہ اندر کچھ باہر کچھ، یہ منافقت شیر خدا میں نہیں تھی۔ اور کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ تقاضا تھا۔ نہیں، جو شیر خدا ہوتا ہے پھر وہ ان تقاضوں کو نہیں دیکھتا۔ یا کہو شیر خدا نہیں ہے، شیر خدا کہتے ہو تو پھر یہ بہانے بازیاں نہ کرو۔ شیر خدا دو ٹوک بات کرتے ہیں، تقیہ نہیں کرتے۔ جو اندر ہے باہر ہے سب ایک ہے۔ ان کو نام رکھنے ہوتے تو کوئی بھی نام رکھ لیتے، جہاں عباس رکھا، زید رکھا، کوئی اور نام بھی رکھ لیتے، سلمان رکھ لیتے۔ ناموں کی کمی تو نہیں تھی نا عربوں میں۔ بہرحال عقل والوں کو تو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور نا عقلوں بے عقلوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اصلاح چاہتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اصلاح تو اس کی کر سکتے ہیں نا جو اصلاح کرنا چاہتا بھی تو ہونا۔ جو اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتا اس کی زبردستی تو اصلاح ہو نہیں سکتی، کیونکہ لا اکراہ فی الدین۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.